شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے پیارے ناظرین، یہ کہانی ہے ایک بھارتی ہریش کمار کی، جس کے پاس علم کا تو بہت خزانہ موجود تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے اللہ یا کسی بھی خدا کے وجود کو ماننے سے انکاری تھا، کسی بھی طرح قائل نہیں ہوتا تھا۔ پھر آخر ایک سبزی فروش نے اسے ایک بات کہی، ایک ایسی بات جس نے اس کی زندگی یکسر بدل کے رکھ دی۔ وہ بات کیا تھی؟ آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنال، اور میری طرف سے اسلامک انفو ڈیسک چینل کے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ مذہب کے لحاظ سے وہ شروع میں تو ہندو تھا، لیکن اسے ہندو دھرم سے ایک نفرت سی تھی۔ وہ پہلے ہی سے اس مذہب سے متنفر تھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ 1986 میں جب وہ لندن میں مقیم تھا تو تعلیم کے دوران ہی وہ اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا۔ وہ ایتھیسٹ کے مقام تک پہنچ گیا، ایک ایسا مقام جہاں پر کسی خدا کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ چلیے جانتے ہیں۔ ہریش کمار کو چونکہ تعلیم اور مطالعہ کا بہت شوق تھا، اسٹیفن ہاکنگز کو وہ بہت شوق سے پڑھتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگز کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ 20ویں اور 21ویں صدی کا معروف ماہر طبیعیات تھا۔ اسے آئنسٹائن کے بعد گزشتہ صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر بلیک ہولز پر کام کرتا تھا۔ اب یہ بلیک ہولز کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف سائنٹیفک ریسرچز ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ بتا دیتی ہوں۔ ایک ستارے میں 2 قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک قوت گیسز کی پریشر کی ہوتی ہے، اور اس گیسز کے پریشر کی وجہ سے ستارے کو پھیلنے میں مدد ملتی ہے، اور دوسری قوت ستارے میں کشش ثقل کی ہوتی ہے، جو اس ستارے کو اندر کی طرف کھینچتی ہے، جس کو گریوٹی فورس کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ستارے میں پریشر والی گیسز بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور اس میں صرف ایک فورس رہ جاتی ہے جو کہ گریوٹی فورس ہے، اور ستارہ لامتناہی حد تک کثیف ہو جاتا ہے۔ پھر اس ستارے کی جگہ ایک ہول بن جاتا ہے، جس کے اندر صرف کشش ثقل یا کھینچنے کی قوت رہ جاتی ہے، جسے بلیک ہول کا نام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ہول کے اندر سے کوئی چیز بھی گزر نہیں سکتی، یہاں تک کہ روشنی بھی نہیں۔ بہرحال اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بات کر رہے تھے اسٹیفن ہاکنگز کی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ بہت زیادہ ہوشیار نہیں تھا۔ آکسفورڈ سے اپنی ڈگری لینے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہے، جسے موٹر نیورون کہتے ہیں، اور یہ ایک ناقابل علاج مرض ہے۔ یہ مرض اتنا خطرناک تھا کہ اس کے جسم کی تمام حرکت کو کنٹرول کرنے والے اعصاب اور عصبانیوں کو اس مرض نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ معذور ہو کر رہ گیا، نہ بول سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، لیکن وہ دماغی لحاظ سے بالکل صحت مند تھا۔ اب اس کی ریسرچز اور اس کی تصانیف بالکل سائنس سے ریلیٹڈ تھیں، اور انہی سائنٹیفک ریسرچز کو پڑھ کر ہریش کمار بھی سائنس کا قائل بن گیا۔ اس کے نزدیک کوئی خدا نہیں ہوتا، بس دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلنے دیں۔ اور وہ ایسا منکر ہو گیا کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھی بھرپور مباحثہ کرنے لگا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسے قائل نہ کر سکے۔ پھر اس کی زندگی بدلنے کا دن آتا ہے۔ 2005 کی چھٹی کے دن ایک صبح ایک مسلم سبزی فروش اس کے گھر کی بیل بجاتا ہے۔ وہ گزشتہ 20 سال سے اسی سبزی فروش سے سبزی خرید رہا تھا۔ ہریش اپنی زبانی بتاتے ہیں کہ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر میں نے اس سے بحث کرنا شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ تو ایک سیدھا سادہ سا مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ بہت صاف گو ہے، سودے میں بہت ہی صاف گوئی سے کام لیتا ہے، اور ایماندار بھی ہے، مناسب دام میں بیچتا ہے۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس نے میری زندگی ہی بدل دی، اور وہ بات یہ تھی۔ اس سبزی فروش نے کہا کہ ڈاکٹر جی، آپ نے خود ہی تو کہا کہ تقریباً 6000 سال سے یا شاید 10,000 سال سے پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں۔
اور سائنس تو مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب صرف 2 ہی امکانات ہیں، یعنی صرف 2 ہی پاسبلٹیز یا پروبیبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا آپ تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں بتائیں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کا اچھا کرنے کا کہتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں سوچنے لگا، میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف میرا دھیان کبھی کیوں نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا تو فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس سوچ کے بعد مجھے خیال آیا کہ کون سے آسمانی مذہب پر عمل کیا جائے، کس پر ایمان لایا جائے اور کون سا مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچرز میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید حرف بحرف اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لیکچر میں نے سنا تھا تو میں نے انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ زندگی میں میری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھ لیا۔ وہ کون تھا؟ یقیناً انسان تھا، لیکن فرشتہ صفت انسان تھا۔ ناظرین، اس واقعے کو جاننے کے بعد آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بحیثیت مسلمان کے تعلیم حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے، لیکن سائنس اور اسلام کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ جو باتیں سائنس آج دریافت کر رہی ہے، جو انوینشنز آج سائنس کر رہی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا۔ ہم تو قرآن سے استفادہ کر کے سائنس کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ بس یہی اسلام کی طاقت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔